अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज हम सहवाल डिवीज़न को कवर करने की कोशिश करेंगे कि सहवाल डिवीज़न के अंदर 2024 के एक्सपेक्टेड हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक, हमारे एनालिसिस के मुताबिक कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ओकाड़ा से। ये पहला हल्का NA 135। यहाँ पर नदीम अब्बास राबेरा पिछली दफ़ा MNA मुंतखब हुए थे। यहाँ पर इस दफ़ा उनका मुकाबला जनाब मोहम्मद अकरम खान भट्टी के साथ है। ये साबका तहसील नाज़िम रह चुके हैं। इनकी कैंपेन इस सारे सहवाल डिवीज़न के अंदर सबसे शानदार वो इनकी कैंपेन रही है। देहातों के अंदर जिस तरह से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला है, इस सीट के ऊपर नदीम अब्बास राबेरा की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो है अच्छा राय मुश्तबा खरल साहब भी यहाँ पर बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नदीम अब्बास राबेरा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, उनकी यहाँ पर इस दफ़ा जीत बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। मोहम्मद अकरम खान भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस सीट के ऊपर एक अच्छे कैंडिडेट और वो जीत जाएंगे। इसके बाद ये NA 136 है। यहाँ पर रियाजुल हक जज साहब बड़े अहम रहनुमा, ज़िमनी इलेक्शन 15 में जीते थे, 18 में फिर जीत गए थे बड़े बहुत ही वाज़े मार्जिन के साथ। ओकाड़ा शहर के अंदर बड़ी तगड़ी ये शख्सियत है, बड़े पैसे वाले हैं। नेमत जो घी है उसके बनास्पति है, उसके ये मालिक है। अपने पैसे की को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ुद लोग भी इनके साथ हैं, नून लीग भी ज़ाहिर इनके साथ होती है। नून लीग ने अपना जलसा भी एक पहला यही ओकाड़ा इसी रियाजुल हक जज साहब के हल्के में किया है। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी एक पोजीशन बेहतर है। उनका असल में मुकाबला जो है वो राव हसन सिकंदर इकबाल साहब का, वाकई वजीर जनाब सिकंदर इकबाल साहब जो पार्टी के साथ रहे, फिर आखिर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए थे। यहाँ पर जो है मसूद शफकत राबेरा जो है वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राव हसन सिकंदर जो है वो एक तो राव फैमिली यहाँ पर बहुत तगड़ी, यहाँ पर उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। एक तो वो उनको सपोर्ट करता है। पिछली दफा भी यहाँ पर वो 80,000 वोट ये लेने में कामयाब रहे थे। यहाँ पर जो इस दफ़ा टिकट पहले अब्दुल्ला ताहिर को मिला, वो बड़े बिजनेसमैन है। ख्याल ये था PTE का यहाँ पर रियाजुल हक जज के पैसे का मुकाबला पैसे से किया जाए, लेकिन फिर यहाँ पर टिकट तब्दील कर दिया गया। तो टिकट जो है वो दोबारा से राव हसन सिकंदर इकबाल को मिला, क्योंकि राव फैमिली को मतलब ज़्यादा इंगेज करने के लिए। अब अब्दुल्ला ताहिर साहब भी उनकी कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है माहर अब्दुल सत्तार सबसे अहम फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सीट के ऊपर जो साबित हो सकते हैं, वो है जनाब माहर अब्दुल सत्तार साहब। ये PP 190 के उम्मीदवार हैं, मजदूर रहनुमा। ओकाड़ा के अंदर सबसे अहम जो सबसे मशहूर शख्सियत है, रियाजुल हक जज साहब के मुकाबले के जो बंदे हैं वो यही हैं। इनको देहातों के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है। आम हारी जो है वो जो किसान है वो इनको बड़ा, किसानों के हकूक़ के हवाले से, किसानों के मज़ारीन के हवाले से इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 2002 से ये उस तहरीक के वो अलंबरदार है। तो यहाँ पर जो है रियाजुल हक जज साहब बेहतर है, लेकिन माहर अब्दुल सत्तार साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनके साथ जिस तरह से लोगों का प्यार और मोहब्बत है, यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त होगा। इसके बाद ये NA 137 पे आ जाते हैं। राव मोहम्मद अजमल साहब ये पिछली दफ़ा जीत गए थे। इस दफ़ा इनकी पोजीशन जो है वो डाउन है थोड़ा। यहाँ इस दफ़ा जो अच्छा राव मोहम्मद अजमल मुस्लिम नून के रहनुमा है। सैयद रज़ा अली गिलानी जो है ये मुकीम शाह जो वो है ग्रुप है, उनके ये हेड हैं। तो यहाँ पर सैयद रज़ा अली गिलानी PTE के हिमायत याफ्ता हैं। साहब ये जो हायर एजुकेशन है उसके ये वजीर भी रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं जी। यहाँ पर जुगनू मोहसिन साहबा नजम सिटी साहब की जो वाइफ है, पिछली दफ़ा MPA मुंतखब हुई थी, इस दफ़ा वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ रही, उनके ग्रुप का एक बंदा MPA यहाँ पर लड़ रहा है। उन्होंने सैयद रज़ा अली गिलानी की हिमायत का ऐलान किया है। मंजूर वट्टो साहब जो है साबका गवर्नर, साबका वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी यहाँ सैयद रज़ा अली गिलानी की हिमायत का ऐलान किया है। फिर यहाँ पर नून लीग के अंदर थोड़ा मसाइल है। राव अजमल साहब जो है वो एक सीट के ऊपर नून लीग के MPA की हिमायत की बजाय अपने बेटा मुकाबले में आज़ाद हैसियत में खड़ा है और वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस सीट के ऊपर बहरहाल मैं बड़ा कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि सैयद रज़ा अली गिलानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इस सीट के ऊपर आसानी से जीत जाएंगे। अगला हल्का है जी NA 138। मुइन वट्टू पिछली दफ़ा भी जीत गए थे। इस दफ़ा उनका मुकाबला अरशद अली महार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ है, और फिर मंजूर अहमद खान वट्टू। मंजूर अहमद खान वट्टू का यहाँ पर पिछली दफ़ा बड़ा अच्छा मुकाबला, बड़ा तगड़ा मुकाबला था,
لیکن کیونکہ منظور احمد وٹو سے یہاں پر پی ٹی آئی نے اپنی وہ حمایت جو ہے واپس لے لی ہے، تو اس لیے منظور احمد وٹو جو ہے وہ اب تھوڑا کمزور ہو گئے۔ اگر یہاں پر ان کے پاس ٹکٹ ہوتا تو وہ آسانی سے جیت سکتے تھے یہ سیٹ، لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی نے جس کو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ اتنی زیادہ ووٹ بینک نہیں رکھتے، پی ٹی آئی کا اپنا صرف ووٹ بینک ہے، تو اس لیے معین وٹو کو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے جناب معین وٹو وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد جی NA-139 پاک پتن میں آ جاتے ہیں جی۔ پاک احمد رضا مانیکا صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے، خاور مانیکا کے یہ بھائی ہیں پاک پتن کے اندر، یہ پچھلی دفعہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جیتے تھے، اب بھی ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ پچھلی دفعہ ان کا مقابلہ محمد شاہ کھگا پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اب یہ چھوڑ چکے ہیں، یہ اب آزاد حیثیت میں چلے گئے ہیں، تو یہ اب پیر احمد شاہ کھگا اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بھائی ہیں کھگا برادران جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب راؤ عمر ہاشم صاحب جو ہے یہ کمپین کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں، سابقہ ایم پی اے جناب چودھری نعیم ابراہیم صاحب، جن کو 6 مرتبہ گرفتار کیا گیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر چودھری نعیم ابراہیم نے بڑی وفا دکھائی ہے پارٹی کے ساتھ، لوگوں کا یہ خیال ہے، تو ان کا بہت بڑا اثر ہے اس سیٹ کے اوپر۔ راؤ عمر ہاشم نے خود یہاں پر بڑی اچھی کمپین کی ہے، بڑے تگڑے بندے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ راؤ عمر ہاشم اس دفعہ جیت سکتے ہیں، لیکن یہ جیت کا مارجن جو ہے بہت کم ہوگا، 2 4 5 ہزار، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر جو احمد رضا مانیکا ہے وہ بھی یہاں پر جیت سکتے ہیں۔ جو کھگا برادران ہیں ان کی پوزیشن یہاں پر بڑی ڈاؤن ہے، وہ تیسرے نمبر پر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ NA-140 ہے، دوسرا جو اس کا حلقہ ہے، رانا ارادت شریف جو ہے یہ الیکشن لڑتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے، بڑے ینگ نوجوان سے لڑکے ہیں۔ ان کا مقابلہ راجہ تالے جو سعید ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جہاں پر پچھلی دفعہ امجد جویا صاحب جو سابقہ ضلع ناظم انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے اچھا مقابلہ کیا تھا یہاں پر، لیکن ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا۔ یہاں پر دوسرے جو سابقہ ایک اور ضلع ناظم ہے جناب اسلم سکھیرا صاحب، وہ بھی یہاں پر امیدوار تھے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، ان کے اوپر ایک 20 لاکھ کا کرپشن کا چارج ہے، وہ جیل میں تھے۔ لیکن ان دونوں نے جو سپورٹ ہے وہ یہاں پر راجہ تالے سعید کی سپورٹ کی ہے، تو اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر ایک زبردست مقابلہ اب مجھے دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا مقابلہ ہوگا اور تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن رانا ارادت شریف جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر تھوڑا سا آگے ضرور چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جی NA-141 سہوال کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ یہ سید عمران شاہ کا مقابلہ رانا عامر شہزاد کے ساتھ، رانا عامر شہزاد طاہر جو ہے یہ پچھلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یہ سابقہ تحصیل ناظم بھی ہیں، سیاسی حوالے سے بڑے مضبوط ہیں اور تگڑے بندے ہیں یہاں پر۔ ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محمد ذکی چودھری جو ہے یہ بھی بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی شاندار کمپین کی ہے، بڑے تگڑے انہوں نے اپنے جلسے کیے ہیں، کارنر میٹنگز کی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک اور بندے جو پچھلی دفعہ تھے، نوریز شکور صاحب، وہ یہاں پر جو ہے نوریز شکور گروپ جو ہے وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے، پچھلی دفعہ اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، لیکن اب کے بعد جو مقابلہ ہے وہ سید عمران شاہ کا مقابلہ جو ہے رانا عامر شہزاد طاہر کے ساتھ ہے، لیکن سید عمران جو ہے وہ یہاں پر ایک واضح برتری کے ساتھ اس سیٹ کو اس دفعہ بھی وہ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد یہ NA-142 یہ بھی سہوال کا حلقہ ہے، چودھری محمد اشرف صاحب یہ سابقہ MNA ہے، پچھلی بار MNA منتخب ہوئے تھے، ان کا مقابلہ عثمان علی کے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور غلام فرید کاٹھیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ MNA بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہاں پر مقابلہ 2008 میں یہ جیتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ارشد لودھی صاحب ہیں ان کی بیٹی عائشہ ارشد لودھی بھی یہاں پر MNA کا الیکشن لڑ رہی ہے NA-142 کے اوپر، اور ان کو بڑا اچھا تگڑا رسپانس مل رہا ہے۔ چودھری اشرف سے لوگ بڑے ناراض ہیں، خود MPA ان کے جو نیچے نون لیگ کے ہیں وہ ان کی سپورٹ نہیں کر رہے، وہ ارشد لودھی جو عائشہ ارشد ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر عثمان علی، غلام فرید کاٹھیا، عائشہ ارشد، چودھری محمد اشرف، ان سب کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید عائشہ اور عثمان کے درمیان آخر میں زیادہ اچھا مقابلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ آخری جو حلقہ ہے سہوال ڈویژن کا یہ ہے جی NA-143 رائے حسن نواز، پچھلی دفعہ رائے حسن مرتضیٰ ان کے بھتیجے ہیں شاید، وہ یہاں پر MNA منتخب ہوئے تھے، یہ کیونکہ نااہل تھے، اب وہ نااہلی والا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے، یہ ان کی مدت پوری ہو چکی تھی۔
رائے حسن نواز پاکستان تحریک انصاف کے سب سے اہم رہنما پنجاب کے اندر، یہ کھڑے بھی رہے ہیں، یہ بھاگے بھی نہیں ہیں، یہ پارٹی کے ساتھ رائے حسن نواز، ان کا مقابلہ یہاں پر نون لیگ نے جہاں پر ٹکٹ نہیں جاری کیا، نون لیگ نے جہاں پر آئی پی پی کے ساتھ الحاق کیا ہے، تو آئی پی پی کی طرف سے یہاں پر جناب نعمان لنگڑیال صاحب کا ایم پی اے، ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بھی سدا بہار ایم پی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک پچھلے بار 2022 میں ضمنی الیکشن نہیں ہوا تو ان کی بھی جو ہے وہ جو سدا بہاری ہے وہ بہرحال ٹوٹ چکی ہے اب۔ اچھا، یہاں پر پچھلی دفعہ محمد طفیل صاحب تھے، انہوں نے 1,15,000 ووٹ لیے تھے یہاں پر رائے حسن مرتضیٰ کے مقابلے میں، رائے مرتضیٰ حسن کے مقابلے میں، لیکن اب کے بار ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے کہا جی ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ تو نون لیگ کا اپنا گروپ آزاد حیثیت میں ہے، نعمان لنگڑیال اپنی ہی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے جو ایم پی اے کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر، اور رائے حسن نواز اس سیٹ کے اوپر بڑے کمفرٹیبل ہیں، بڑی آسانی سے اس سیٹ کو وہ جیت جائیں گے۔ تو اس طرح سے سہوال ڈویژن کو بھی ہم نے کور کر لیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج تک جو ہے یہ کر لیں، پھر کل فرسٹ ٹائم جو ہے ہم انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے تو 3 ڈویژن ہیں، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان، ان کو کرنے کے بعد کل پھر شام تک ہم آخری فائنل انالیسس ہر پارٹی کا علیحدہ علیحدہ کہ کس پارٹی کو کتنا سیٹس مل سکتے ہیں، کتنی سیٹ کے اوپر چانس ہے، وہ میں آپ کو اپنا فائنل انالیسس دے دوں گا۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔